تو جب جناب عثمان شہید ہو گئے، جناب علی کو اقتدار سنبھالنے پہ مجبور کر دیا گیا، لیکن وہ فسادی، وہ فتنہ پیدا کرنے والے جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے حالات کو درست نہیں ہونے دیا۔ وہ جلدی سے جناب علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تاکہ جناب علی ہم سے انتقام نہ لے سکیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کا قبیلے کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے جناب عثمان سے گہرا تعلق ہے، ان کا مطالبہ تھا کہ جناب عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں، معاملات مکمل طور پہ میرے ہاتھ میں آ جائیں، تب میں جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ یہ اختلاف تھا۔ ادھر بھی صحابی ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ، بلکہ چوتھے خلیفہ آل بیت میں سے جن کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام میں بہت بلند ہے، اور ادھر امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جناب علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام میں سے وہ بھی ہیں۔ اور ہمیں اپنی زبان بند رکھنی ہے، نہ جناب علی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، نہ جناب امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کرنی ہے۔ کسی بڑے امام نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تم اس زمانے میں نہیں تھے، تمہاری تلوار کسی صحابی کے اوپر نہیں چلی، نہ جناب علی کے اوپر، نہ جناب امیر معاویہ کے اوپر۔ اب اللہ نے تمہاری تلواروں کو، تمہارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اب اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول رکھو۔ میرے بھائیوں، دردمندانہ طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے معاملات میں جج بننے کی کوشش نہ کریں۔ کئی لوگوں نے جج بننے کی کوشش کی، جج بنتے بنتے کہیں دور جا نکلے، کیونکہ جب صحابہ کرام کے درمیان آپ جج بنیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی ایک کے اوپر جرا کریں گے، کسی ایک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے مابین جج نہیں بننا۔ امام ابو زرع بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ہم تک پہنچا تو صحابہ کرام کے ذریعے، احادیث نبویہ پہنچی تو صحابہ کرام کے ذریعے، یہ ہمارے گواہ ہیں۔ وہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، داغدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی حرکتیں کرنے والے زندیق ہیں، ملد ہیں۔ اور جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عظیم شاگرد جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اٹھائیے البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے کہا تھا، مجھ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول نے جب یہ کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کی باتوں کو سنے، اس کی دعا کو سنے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تو امیر معاویہ نے پیچھے کہا تھا ربنا ولک الحمد۔ اللہ کے رسول نے بطور امام کیا کہا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ اس آدمی کی دعا کو سنے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور امیر معاویہ نے باقی مقتدیوں کے ساتھ مل کر اپنے امام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد، اے اللہ ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے۔ اور جب عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے یہ پوچھا کہ امیر معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھائیو جانتے ہیں نا آپ، جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جن کا زمانہ بڑا سنہری زمانہ ہے، عدل و انصاف کا زمانہ ہے، بڑے امیر تھے، لیکن جو ہی بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، مال سے جان چھڑا لی۔ اور انہوں نے اپنی امارت کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں ہر ایک کو عدل و انصاف کے ساتھ دیکھا، چاہے ان کا کوئی رشتہ دار تھا، چاہے دور کا تھا، ہر ایک کے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا۔ اور ان کی خلافت، ان کی امارت، ان کی بادشاہت مثالی ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ، کیونکہ
سوال کرنے والا جانتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بد زبان باتیں کرتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتا. حالانکہ امیر معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں. میرے بھائیوں میرے ساتھ رہیں. تو کیا کہا عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ وہ صحابی یہ تابعی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ صحابی یہ تابعی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. اور جب ایسا ہی سوال معافہ بن عمران سے ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک کے نتھنے میں جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. صحابی ہے میرے بھائی, صحابی ہے. چاہے وہ صحابی دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں فضیلت میں کہیں پیچھے ہو, لیکن دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ بہت اوپر ہے. تو آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ جن دنوں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, ان کے ناک کے نتھنے میں جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. میرے بھائی, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے جن کے بارے میں ترمذی شریف میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اللہم اجعلہ ہادیا, اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے, مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے, وہدی بھی ہی ان کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت دینا. یہ دعا کس نے کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے بھائی یہ امیر معاویہ اور وہ ہیں علی رضی اللہ عنہ. تو یہ دونوں کا موقف تھا. ان میں سے جناب علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے اور جناب امیر معاویہ سے غلطی ہوئی لیکن اجتہادی غلطی. حدیث شریف میں آتا ہے نا, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی حکمران اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد قرآن و حدیث کے مطابق نکلے تو اس کے لیے 2 اجر ہے, اور جو اجتہاد کرے, کوشش کرے, صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرے لیکن غلطی ہو جائے تو اسے بھی 1 اجر ملے گا. تو حق کے زیادہ قریب جناب علی رضی اللہ عنہ تھے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. لیکن دونوں گروہ مسلمان تھے, دونوں مومن تھے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرا قرآن کہہ رہا ہے. سورہ حجرات اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ جب 2 مسلمان گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو. اور میرے بھائی, جب جناب حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آپ نے جناب حسن کو اٹھا لیا تھا. تو آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے, ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں گے. کن کے درمیان؟ مسلمان. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں گے. اور تاریخ بتاتی ہے, آگے جا کے ذکر کروں گا کہ جناب حسن کے ذریعے 2 مسلمان گروہوں میں صلح ہوئی. وہ کون سے 2 گروہ تھے؟ تو بہرحال میرے بھائی, جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. وقت گزر گیا, جناب علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے والے خارجی تھے. انہوں نے 3 آدمی تیار کیے تھے, 3 آدمی تیار کیے تھے اور کہتے تھے کہ فتنے کی جڑ, نعوذ باللہ من ذالک, کہتے تھے فتنے کی جڑ جناب علی ہیں, امیر معاویہ ہیں, عمرو بن عاص ہیں. انہوں نے پلاننگ کی, 3 خودکش آدمی تیار کیے اور ایک ہی دن تینوں کو روانہ کر دیا گیا. انہوں نے ایک ہی دن حملہ کرنا تھا. جناب علی حملے کی زد میں آ گئے, شہید ہو گئے. امیر معاویہ اس دن وہاں پہ نہیں آئے جہاں قاتل بیٹھا ہوا تھا, بچ گئے. عمرو بن عاص کے اوپر حملہ ہوا لیکن زخمی ہوئے, قتل نہیں ہوئے, شہید نہیں ہوئے. تو یہ کام کرنے والے کون تھے؟ خارجی تھے.
جناب علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم ہے. تو بہرحال میرے بھائی جناب علی شہید ہو گئے. جناب علی کے بعد خلیفہ کس کو مقرر کیا گیا؟ جی ان کے بیٹے جناب حسن رضی اللہ عنہ کو. تو اس لیے ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی ہیں اور پانچویں کون ہیں؟ جناب حسن. جناب حسن 6 مہینے تک بطور خلیفہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، لیکن جناب امیر معاویہ کے ساتھ جو لڑائیاں ہو رہی تھی وہ ویسے ہی باقی تھیں. جناب حسن اپنا لشکر لے کے شام کی طرف گئے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت کون سا تھا؟ شام، دمشق. اور جناب علی کا کوفہ. مدینہ سے کوفہ دارالحکومت منتقل کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ جناب علی رضی اللہ عنہ. تو بہرحال جناب حسن اپنا لشکر لے کر گئے، لیکن انہوں نے اپنا سپہ سالار تبدیل کر دیا. جو پہلے سپہ سالار تھا وہ لڑائی کی طرف زیادہ مائل تھا. اب جس کو جناب حسن نے مقرر کیا یہ ایسا تھا جو لڑائی کی طرف بہت زیادہ مائل نہیں تھا. جناب حسن کے دل میں یہ بات تھی کہ صلح ہو جائے. وہاں پہ مذاکرات ہوئے، جناب حسن دستبردار ہو گئے. انہوں نے جناب امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور یہ سن 40 ہجری کا واقعہ ہے. اور اس سال سے مسلمان دوبارہ ایک ہو گئے. سن 35 سے لے کے 40 تک اختلاف رہا. حقیقی معنوں میں خلیفہ جناب علی تھے، لیکن دوسری طرف جناب امیر معاویہ بھی ایک علاقے کی سربراہی سنبھالے ہوئے تھے. لیکن جب جناب حسن کا زمانہ آیا وہ دستبردار ہو گیا کس کے حق میں؟ اب جناب حسن نے مسلمانوں کی حکومت جس کے حوالے کی ہے، خلافت جس کے حوالے کی تھی ہے، اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ اچھا سمجھتے تھے، اسی لیے تو خلافت اس کے حوالے کی ہے. ورنہ جناب حسن مر جاتے، شہید ہو جاتے، لیکن حکومت ان کے حوالے نہ کرتے. تو بہرحال مسلمان ایک دفعہ پھر ایک ہو گئے. جناب معاویہ کا زمانہ 40-41 سے لے کے سن 60 ہجری تک کا ہے. تو ہمارے 5ویں خلیفہ جناب حسن ہیں. چھٹے کون ہیں؟ امیر معاویہ. سن 40-41 سے لے کے سن 60 تک وہ خلیفہ رہے. سن 56 ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنا جانشین مقرر کر دوں. جانشین کس کو مقرر کروں؟ اس سلسلے میں کئی ایک نمونے ان کے سامنے تھے. ایک نمونہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، لیکن آپ نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا. اشارے دے دیے کہ ابو بکر اس کے حقدار ہیں، لیکن واضح طور پہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرے جانشین ابو بکر ہوں گے. جناب ابو بکر کی باری آئی تو انہوں نے واضح طور پہ اپنا جانشین مقرر کر دیا. کس کو؟ جناب عمر فاروق کو. جناب عمر فاروق کی باری آئی تو انہوں نے نہ تو واضح طور پہ ایک آدمی کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور نہ ہی انہوں نے اس معاملے میں خاموش رہے، بلکہ انہوں نے 6 آدمی مقرر کر دیے کہ یہ کسی ایک کو اپنے میں سے خلیفہ مقرر کر لیں گے. اللہ کے رسول کی باری کچھ اور ہوا، جناب ابو بکر کی باری کچھ اور ہوا، جناب عمر فاروق کی باری کچھ اور ہوا، اور جناب عثمان کی باری آئی تو انہوں نے بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا. جناب علی کی باری آئی، انہوں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا.